علی گنڈاپور صاحب کی آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے اور اس ملاقات میں کیا چیز طے ہوئی یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے. اور طالبان کا تختہ الٹنے کا امکان پیدا ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ افغانستان کے اندر شاید گورنمنٹ بدل دی جائے. کیا یہ امکان درست ہے یا نہیں ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے. اور پاکستان کے بارے میں خبر گردش کر رہی ہے کہ یہاں سونے کے ذخائر نکل آئے. کیا واقعی سونے کے ذخائر ہیں اور اتنے زیادہ ہیں کہ پاکستان اپنے قرضے اتار سکے؟ یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا. اور جو مذاکرات ہو رہے ہیں 15 تاریخ کو اس کی کامیابی کے کتنے % امکانات ہیں؟ کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف مذاکرات چاہتی ہے یا نہیں چاہتی؟ اور کیا گورنمنٹ واقعی اس مذاکرات کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے؟ یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے. لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی چیز صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اچھی بات بھی صدقہ جاریہ ہوتی ہے. اگر آپ کو ہماری باتیں اچھی لگیں، یہ ویلاگ اچھا لگے تو اسے کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں. ناظرین، ہماری پہلی ٹاپ سٹوری جو آج کی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے گنڈاپور صاحب سے اور بہت سے دوسرے سیاستدانوں سے، اور انہوں نے بہت کلیئر کٹ میسج دیا ہے. انہوں نے کہا جی امن خراب کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی ہونے جا رہی ہے. اور ساتھ ہی ایک اور خبر آ جاتی ہے، بلوچستان سے ایک بہت بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو مارا گیا ہے. یہ کس علاقے میں مارا گیا ہے، کتنے دہشت گرد مارے گئے ہیں، یہ بھی ڈیٹیل سے سٹوری آپ جانیے گا ہمارے پہلے ٹاپک. آرمی چیف پشاور گئے اور وہاں پہ انہوں نے تمام سیاستدانوں بلکہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ملاقات کی اور وہاں پہ انہوں نے اسٹیٹ کی پالیسی یا ریاست کی جو پالیسی وہ بتائی کہ دہشت گردی کے بارے میں ہماری کیا پالیسی ہے. اور یہ جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کی گڑبڑ ہوئی اس کے بعد یہ پہلی وزٹ ہے، بڑی وزٹ ہے، اور اس کے اندر انہوں نے تمام سٹیک ہولڈرز اور تمام سیاستدانوں کو بلایا. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ پہلی سیاسی قسم کی میٹنگ ہے آرمی چیف کی. اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، نہ وہ جاتے تھے، اور اگر کسی جگہ جاتے بھی تھے تو صرف اپنے سولجرز تک اور اپنے آفیسرز تک محدود رہتے تھے، لیکن اس کو براڈ نہیں کرتے تھے. یہ انہوں نے اس کو براڈ کیا ہے اور اس کے اندر علی امین گنڈاپور صاحب بھی تھے، گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب بھی تھے اس کے اندر، پھر حافظ نعیم الرحمان صاحب تھے جماعت اسلامی کے. اب دیکھیں جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں انہیں پشاور میں آرمی چیف نے ان کے ساتھ ملاقات کی. پھر ANP کی وہاں پہ لیڈرشپ تھی، پھر جو محمود خان ہیں جو پرانے ان کے CM ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل تھے، اور اس کے اندر پھر ANP کے لیڈر ایمل ولی خان تھے، پھر عطاء الرحمان صاحب تھے جو JUI کے ساتھ ان کا تعلق ہے، پھر اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت بھی تھی. تو ایک ایسی میٹنگ تھی جس کے اندر ساری سیاسی جماعتیں تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کوئی اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے، کوئی پروفیسرز بھی ہوں گے، پھر ہو سکتا ہے وہاں پہ جو بزنس مین کمیونٹی ہے اس کی بھی ان کی وہاں بھی ملاقات ہوئی ہے. کیونکہ آرمی چیف جب بھی کسی بڑے شہر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ جو بزنس کمیونٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ ضرور ملاقات کرتے ہیں. تو وہاں پہ 3-4 نقطے آرمی چیف نے بیان کیے. انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو جو دہشت گردی پاکستان کے اندر چل رہی ہے اور وہ سرحد کی دوسری طرف سے یہاں امپورٹ کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ بھی نپٹیں گے. اور جو پاکستان کے اندر جو نفرت کی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں، یہ نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، ان سب سے بھی نبٹنے کا فیصلہ کر لیا. تو وہ اسٹیٹ نے بتایا ہے کہ اب ہماری جو پالیسی ہے وہ ایسی ہے کہ جس کے اندر ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے. تو اب ہم پاکستان کو کلیئر کر رہے ہیں. اور کیونکہ خیبر پختونخوا کے اندر سب سے زیادہ ایشو ہے تو وہاں جو فتنہ الخوارج ہے وہ افغانستان سے پاکستان پہنچتا ہے اور پاکستان کے اندر اس قسم کی کارروائیاں کرتا ہے. تو میرا خیال ہے چیف صاحب نے یہ بتایا ہے کہ بھائی اس کو ہم اب برداشت نہیں کریں گے. اور یہاں ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ لکی مروت میں پچھلے دنوں جو ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں کوئی ایٹامک انرجی پاکستان کے جو 16-17 لوگ تھے ان کو اغوا کر کے لے جایا گیا تھا، جس میں سے 8 لوگوں کو ریکور بھی کر لیا، 3 میرا خیال اس میں شدید زخمی بھی ہیں، باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے. یہ اس کے بعد میٹنگ ہوئی ہے یہ بھی، تو اس کے اندر اس کا بھی بڑا ایلیمنٹ ہے کہ اسٹیٹ نے اس چیز کو بڑا سیریس لیا. اور ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے اندر اور بلوچستان کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ اب آپریشن ہو رہے ہیں. جیسے کچھی کے علاقے میں کل جو ہے وہاں پہ کھچی ہے میرا خیال ہے، کچھی علاقہ ہے، بولان کا علاقہ ہے سر، اور وہاں پہ یہ ایک آپریشن ہوا جس میں 27 دہشت گرد مارے گئے. تو یہ بہت بڑی فگر ہے کہ 27 دہشت گردوں کو باقاعدہ ایک انٹیلیجنس بیس آپریشن تھا اور ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر ان کے خلاف باقاعدہ مقابلہ کیا گیا اور ان کو فارغ کیا گیا. تو اب مجھے لگتا ہے کہ ریاست بڑی سیریس ہو گئی ہے، وہ بلوچستان کے معاملے میں بھی اور خیبر پختونخوا کے معاملے میں بھی. اور یہ جو ہی یہ سردیاں ختم ہوں گی تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ بڑے آپریشنز ہوں گے وہ لانچ کیے جائیں گے. اور موسم بہار میں
खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों जगहों पे ये जो दहशत गर्दी है या यहाँ पे जो फितना फैलाया जा रहा है या इंतशार फैलाया जा रहा है, इनके ख़िलाफ़ मुझे लगता है कि रियासत एक बड़ा ऑपरेशन करने वाली है। और इसी तरह अली अमीन गंडापुर साहब को ये बताया गया। यहाँ पे एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ कि अली अमीन गंडापुर साहब का रवैया मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ था वहाँ पे। जो जिस किस्म की बुली वो बाहर खड़े होकर करते हैं ना, वो अंदर बिल्कुल नहीं करते। कल भी उन्होंने नहीं की। अच्छा। और उसमें उन्होंने यकीन दिलवाया कि सूबे की तरफ से जो जो मदद की ज़रूरत है वो हम देंगे। अगर पुलिस की ज़रूरत है पुलिस देंगे, और इसके साथ साथ अगर रकम की ज़रूरत है रकम देंगे, और अगर आपको कोई कवर चाहिए, कानूनी और आइनी कवर चाहिए, तो जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है वो भी देगी। ठीक है। तो उन्होंने अपनी तरफ से मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है। बल्कि वो बड़े इस बात पे खुश थे अली अमीन गंडापुर साहब के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस टाइप का कोऑपरेशन हो रहा है और चीज़ें स्मूथ हो रही हैं, चीज़ों को क्लीन किया जा रहा है। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे MPs हैं, मिनिस्टर्स हैं, जिनकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और उसके साथ साथ ये बाकी जो आम शहरी उनकी तरफ से भी प्रेशर है। साथ अली अमीन गंडापुर साहब ये चाहते हैं कि जो कुरम एजेंसी के अंदर मामला चल रहा है उसको भी ख़त्म किया जाए और उसके अंदर रियासत उनकी मदद करे, और वो ख़ुद भी एफ़र्ट करेंगे, लेकिन साथ अगर रियासत की तरफ से होगी, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एफ़र्ट होगी, तो ये मसला मुस्तकिल तौर पे हल हो सकता है। तो उसके ऊपर भी बड़े कंसर्न है अली अमीन गंडापुर साहब। तो अब ये मेरा ख्याल है ये पहली कोऑर्डिनेशन है फ़ौज और अली अमीन गंडापुर साहब के साथ, और अगर ये कोऑर्डिनेशन एसोसिएशन चलती है तो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और बड़ी मज़े की आपको बताऊं कि वहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब के बारे में कोई बात नहीं की। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक ऐसा फोरम मिला कि जहाँ पे वो बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं की कि जिससे कोई हालात ख़राब हो सकते हैं या पोलिटिसाइज हो सकता है मामला। तो उन्होंने इस मामले को सीरियसली संजीदगी के साथ उन्होंने इसको सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पर रखा है, और उसके बाद वो ज़ाहिर मीटिंग ख़त्म होगी। लेकिन मेरा ख्याल ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव और इस टाइप का इनिशिएटिव आइंदा भी लेना चाहिए। ठीक है, तो स्टेट ने अपनी पॉलिसी वज़ा कर दी है कि वो क्या करने जा रहे हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। हम काफ़ी दिनों से ये डिस्कस भी कर रहे हैं जो पाकिस्तान पर डायरेक्ट इसका क्योंकि इम्पैक्ट आ रहा था अफगान तालिबान के हवाले से, कि जो अफगान तालिबान हैं अब ऐसे लग रहा है कि उनकी गवर्नमेंट को फारिग कर दिया जाएगा। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जो पूरी दुनिया में उन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करता था, और पाकिस्तान ही उनका दोस्त मुल्क था। उस वाहिद दोस्त मुल्क को उन्होंने दुश्मन बना लिया है। अब जितने लोग अफगानिस्तान के पास जा रहे हैं वो अपॉर्चुनिस्ट हैं, वो किसी न किसी वजह से उनका साथ दे रहे हैं, कोई भी खलूस के तहत उनका साथ नहीं दे रहा। अब वहाँ पे एक नॉर्दर्न अलायंस है, जैसे पहले शुमाली इत्तेहाद जिसे हम कहते हैं, और नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट है उनका। वहाँ से एक साहब हैं अली नजरी साहब, जिनका ताल्लुक उनकी खारजा कमेटी से है। उन्होंने डायरेक्टली एक बयान दिया है, उन्होंने ट्रंप साहब को मुखातिब किया है और कहा है कि तालिबान के खिलाफ अब हमें सपोर्ट करें तो हम इस गवर्नमेंट को टॉपल कर सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी तरह के उन्होंने वर्ड्स यूज किए हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि एक वाहिद दोस्त को दुश्मन बनाने के बाद अपनी हुकूमत से भी फारिग होने जा रहा है अफगानिस्तान या अफगान तालिबान। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर आपको चीज बताऊं कि एक हमारे ही डिप्लोमेट हैं, उनकी एक स्टडी है इसके ऊपर कि 64% जो है 64% लोग जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो अफगान तालिबान को पसंद नहीं करते। तो ये पूरी रिजीम की आप चेंज होने जा रही है। डिटेल से स्टोरी लेके जाते हैं जावेद चौधरी साहब के पास। अब दो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं पिछले दिनों और इन दोनों इनिशिएटिव्स की तरफ मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया में अगर कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के बारे में एक्सपर्ट समझा जा सकता है तो वो पाकिस्तान है अफगानिस्तान से बारे में, क्योंकि पिछले 45-40 बल्कि 50 साल से पाकिस्तान वहाँ पे काम कर रहा है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है और इनके पास बाकायदा आर्काइव है और हर चीज़ इन्होंने डिज़ाइन की। उन्हें पता है कि किस जगह पे कौन सा ट्राइब रहता है और उस ट्राइब की दूसरे ट्राइब के साथ साइकोलॉजिकल कितना डिफरेंस है। ठीक है। फिर इन्हें ये पता है कि लैंग्वेजेस जो उसके अंदर कितनी तब्दीलियाँ हैं, कौन सी लैंग्वेज किस जगह बोली जाती है और उसके क्या मायने होते हैं। फिर जो ज़मीनों की वंड है, तकसीम है, पाकिस्तान उसका भी एक्सपर्ट है। पाकिस्तान को ये भी पता है कि किस दरिया में कितना पानी आता है, किस साइड से आता है, किस साइड पे जाता है। और दूसरा इसके साथ साथ वो सारी इनकी नज़रियाती और जो फ़िज़िकल सरहदें हैं उसके बारे में पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह जानता है। फॉल्ट लाइन जो अफ़गानिस्तान की है उसके बारे में भी ये मुकम्मल तौर पे वाकिफ़ है। अच्छा, इसके साथ साथ ये तालिबान के भी बहुत एक्सपर्ट हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये वो लोग थे जो उससे पहले पाकिस्तान आए, जब वहाँ पे लड़ाई चल रही थी, फिर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इन्होंने बैठ के तालीम हासिल की। इनकी तालीम का बंदोबस्त भी पाकिस्तान ने किया था कि उस वक्त स्टेट मदारस को बहुत सपोर्ट करती थे। फिर ये लोग पाकिस्तान के अंदर ही रहे, फिर इन्होंने जाके वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई, उस गवर्नमेंट को भी बैक किया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में। और उसके बाद वहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट बनी। फिर तालिबान को उस वक्त भी जो फुल पाकिस्तान सपोर्ट करता रहा, क्योंकि दुनिया में कोई और मुल्क नहीं था जो इसको तस्लीम करता था। सऊदी अरेबिया ने कुछ अर्सा तस्लीम किया था, लेकिन उसके बाद वो भी भाग गए थे, सिर्फ पाकिस्तान डटा रहा।
پھر امریکن نے وہاں پہ آپریشن کیا. جب آپریشن کیا تو پھر یہ طالبان بھاگ کے پاکستان آ گئے. تو پچھلے 21 سال سے پاکستان پھر ان کی پرورش کر رہا ہے. آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ 54,000 لوگ ہیں جن کا علاج پاکستان میں کیا اور پاکستان نے اپنے خرچوں پہ کیا. اچھا. اور وہ سارے طالبان کے لوگ تھے. کوئی بیمار ہو گیا, کوئی زخمی ہو گیا, جب بھی کوئی زخمی ہوتا تھا تو پاکستان آتا تھا اور پاکستان میں ان کا علاج ہوتا تھا. پھر جو ان کے 500 کمانڈر ہیں اس وقت جو ان کی آرمی کو چلا رہے ہیں, پورے سسٹم کو چلا رہے ہیں, وہ سارے کے سارے پاکستان رہے. ٹھیک ہے. اچھا, 16 ان کے منسٹرز ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں. ان کی شورا میں 25 لوگ تھے جو پاکستان کے اندر تھے, اور پوری دنیا کے پریشر کے باوجود بھی پاکستان نے وہ 25 لوگ امریکہ کے حوالے یا انٹرنیشنل فورسز کے حوالے نہیں کیے, چھپا کے رکھا ان کو. تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں پاکستان کے اندر پرورش پائی انہوں نے, اور یہ سب پاکستانی زبانیں جانتے ہیں ساری. اس میں کچھ پنجابی جانتے ہیں, کچھ سندھی جانتے ہیں, اردو ہر آدمی جانتا ہے کیونکہ یہ پاکستان کے اندر ہے. تو پاکستان جو ہے نا وہ طالبان کو بھی بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے کیونکہ یہ انہی کے بچے ہیں اور انہی کے ہاتھوں میں پلے ہوئے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ پوری افغانستان کی جو ڈائنامکس ہے اس کو بھی پاکستان انڈرسٹینڈ کرتا ہے. اب یہ ایک سائڈ پہ چیز ہے. اب بہت سارے کارڈ ہیں پاکستان کے پاس, اور اگر یہ پاکستان کارڈ استعمال کرے تو طالبان میرا نہیں خیال کہ ہفتہ بھی نکال سکتے ہیں وہاں پہ. اب پاکستان نے وہ کارڈ استعمال نہیں کیے لیکن دکھانے شروع کیے ہوئے ہیں, جس میں ایک کارڈ ناردرن الائنس کا بھی ہے. یہ شمالی اتحاد جو نا یہ رشین بیس تھا, اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو تاجکستان اور ازبکستان ہے یہاں سے رشیا افغانستان کے اندر داخل ہوا تھا. آج بھی جو KGB کا سب سے بڑا دفتر ہے جو ماسکو کے بعد ہے وہ تاجکستان کے اندر ہے. KGB وہاں سے آپریٹ کرتی ہے. اور یہ ناردرن الائنس جو تھا اس کے پیچھے KGB تھی اور انہوں نے فل اس کو سپورٹ دیا تھا. اور اس زمانے میں جو بھی ہتھیار آتے تھے افغانستان میں یا فوجیں آتی تو تاجکستان سے ہوتے ہوئے یا ازبکستان سے ہوتے ہوئے آتی تھی, اور ناردرن الائنس باقاعدہ اس کا ٹیکس وصول کرتا تھا, ان کو پیسے دیتے تھے اور ان کو یہ پروموٹ کرتے تھے. پاکستان کے ساتھ ناردرن الائنس کی دشمنی تھی, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رشین تھے, ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. پھر اس کے بعد جب طالبان کے ساتھ لڑائی ہوئی تو پاکستان نے طالبان کو سپورٹ کی تھی, انہوں نے ناردرن الائنس کو نہیں کی تھی. اس طرح رشید دوستم تھا یا احمد شاہ مسعود تھے تو وہ پاکستان کو بڑی گالیاں دیتے تھے اور پاکستان کے خلاف پاکستانی ایجنسیوں کے خلاف بہت بات کرتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اب پاکستان نے ایک کارڈ یہ استعمال کرنا شروع کیا کہ اس نے تاجکستان جا کے اور ان لوگوں سے ملاقات کر کے تاجک گورنمنٹ کو دھمکی دی, کیونکہ یہ لوگ تاجکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ناردرن الائنس کے لوگ ہیں. تو اس سے آپ دیکھیں کہ ان کے اندر ہوا آئی ہے اور انہوں نے پھولنا شروع کر دیا, انہوں نے بولنا شروع کر دیا. اس سے پہلے مکمل خاموش تھے, وہ کسی جگہ ان کی خبر تک نہیں ہوتی تھی. اب انہوں نے بولنا شروع کر دیا. اب وہ امریکن سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ان کی امداد کرنا بند کریں, یہ جو $40 ملین آپ ہر ہفتے پہنچا دیتے ہیں نہ پہنچائیں. اور پاکستان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف ہمیں ہلاشری دے دیں, پھر صرف یہ کہہ دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ نے یہ کہہ دیا تو یہ بھی ہمارے لیے کافی ہے اور ہم اس گورنمنٹ کو ٹاپل کر دیں گے. اور ان کے اندر یہ پوٹینشیل ہے, یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت پوٹینشیل ہے ان کے اندر. اور طالبان اگر کسی سے گھبراتے بھی ہیں تو صرف انہی سے گھبراتے ہیں, ناردرن الائنس سے, کیونکہ وہ بڑے رuthless قسم کے لوگ ہیں. انہوں نے ایک طریقہ ایجاد کیا تھا جس میں لوگوں کو آگ لگاتے تھے اور وہ اس کو کہتے تھے رقص بسمل. وہ اس طرح کرتے تھے کہ بندے کی گردن کاٹ کے اس کے اوپر کوئلوں کی انگیٹھی رکھتے تھے اور بندہ تڑپتا تھا کیونکہ گردن کٹ گئی ہوئی ہے, اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئلوں کی انگیٹھی رکھی ہوئی, نروس سسٹم انسان کا چل رہا ہے اس وقت, بلڈ ہے, اور اس کے بعد وہ تڑپتا تھا. جب وہ تڑپتا تھا تو جو ناردرن الائنس کے لوگ تھے اس کو رقص بسمل کہتے تھے. بسمل ایسا جانور کو جس کے اوپر بسم اللہ پڑی ہوتی نا, جو آپ یہ سمجھیں کہ مرغی ہے, جب اس کو حلال کیا جاتا ہے تو اس کے بعد جب اس کو زمین پہ پھینکا جاتا ہے تو تڑپتی ہے. تو بسمل اس کو کہتے ہیں جو آدمی مرنے سے پہلے تڑپتا ہے تو اس تڑپ کو بسمل کہتے ہیں, یعنی بسم اللہ پڑھ کے نیچے پھینکا ہوا ہے. تو وہ بندے کو کاٹ کے اس کے اوپر انگیٹھی باندھ کے اس کی گردن کے اوپر جب وہ تڑپتا تھا تو اس کا نظارہ کیا کرتے. اس قدر قسم کے خوفناک لوگ ہیں, طالبان ان سے بڑا گھبراتے ہیں. تو پاکستان نے ایک کارڈ یہ بھی شو کیا کہ جناب ہم ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں, ہم نے صرف ان کو تھپکی دینی ہے. تھپکی دینی ہے تو کابل آتے ہوئے ان کو دیر نہیں لگے گی کہ وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے ان کے تاجکستان ہے اور اس سائڈ سے پاکستان نے صرف یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ آئیں, ہم ریزسٹ نہیں کریں گے آپ کو. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک تعلیمی ایک کانفرنس ہوئی پچھلے دنوں 56 اسلامی ملکوں کے OIC کی کانفرنس ہوئی, جس میں ایک اعلامیہ جاری کیا گیا افغانستان کے خلاف کہ آپ نے خواتین کو تعلیم دینی ہے اور آپ تعلیم پہ پابندی کیسے لگا سکتے ہیں. تو 56 اسلامی ملکوں کو پاکستان نے یہاں پہ اکٹھا کیا اور اس نے ایک اعلامیہ جاری کیا افغانستان کے خلاف. دوسرا انہوں نے ناردرن الائنس جو ہے نا اس کو تھوڑی سی پھونک دینی شروع کی. اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ پاکستان وہ جو راہداری ہیں جس کے جس کے ذریعے وہاں کی ایلیٹ پاکستان آتی ہے علاج کرنے کے لیے یا یہاں پہ اپنی جائیدادیں خریدنے کے لیے یا جہاں پہ ان کے جو بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے, ان راہداریوں کو بھی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان بند کر دے گا اور یہ کہے گا جی آپ نے پاکستان آنا ہے تو وہ جو 10,000 لوگوں کی لسٹ ہے نا یا 10,000 لوگوں کی لائن ہے, اسی کے اندر آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کے, اگر آپ کتنے بھی امیر آدمی ہیں, کتنے بھی انفلوئنشل آدمی ہیں, اپنے وہیں
पा आना। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि शायद आने वाले दिनों में पाकिस्तान ये जो उनकी ट्रेड है उसको भी बंद करना शुरू कर दें, शट डाउन करना शुरू कर दें, स्लो करना शुरू कर दें। और अगर ये हो गया और तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल है तालिबान के लिए खासी परेशानियां हो जाएंगी, पानी बंद हो जाएगा ऑलमोस्ट जो है ना तालिबान के लिए बहुत ज़्यादा ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट तो टॉपल नहीं करेगा अभी, क्योंकि तालिबान के बगैर पाकिस्तान का भी गुजारा नहीं है और तालिबान का भी पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन ये जो छोटे छोटे कार्ड्स हैं ना, इनको ये दिखाना शुरू कर देगा, दिखाता चला जाएगा कि जनाब बेहतर ये है कि आप हमारे साथ चलें, वरना आपके लिए मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा जॉय साहब, इसमें एक चीज़ बताइएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला है, एलॉन मस्क ने भी बोला कि ये $40 मिलियन की जो वीकली इमदाद जा रही है ये अमेरिकन टैक्स पेयर के पैसे से मुझे लगता है बंद हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी, ये तो बंद हो जाएगी। लेकिन जैसे ये बंद होती है, डोनाल्ड ट्रंप आके ओथ उठाते हैं, ये बंद हो जाती है इमदाद, उसके बाद इमीडिएटली बंद नहीं करेंगे वो, पहले वार्निंग देंगे इनको। बंद होने के बाद अफगानिस्तान सरवाइव कैसे करेगा? उधर से तो नॉर्दर्न अलायंस तैयार है, ये तो वाकई टॉपल कहीं हो ना जाए। नहीं, वाकई हालात उनके लिए ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि अगर अमेरिका बैक नहीं करता तो सिर्फ अमेरिका नहीं भागेगा, सऊदी अरेबिया और सारे अलायंस जो है ना अमेरिकन के, वो सारे पीछे हट जाएंगे और यहाँ पे अकेले रह जाएंगे। और उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान इनकी मदद कर सकता है। पाकिस्तान ये $40 मिलियन जो है ये भी बचा सकता है इनके। अगर ये पाकिस्तान के साथ ठीक चलें तो पाकिस्तान ने उनसे जाके बात करनी है अमेरिका से कि यहाँ पे तो इंसानी अलमिया जन्म लेगा और ये बाद में टेररिस्ट पैदा हो जाएंगे, तो पाकिस्तान ही इनकी वकालत कर सकता है और ये $40 मिलियन भी इनके बचा सकता है, वरना ये गए पैसे। अच्छा ट्रंप निकाल देंगे। एक बात है, तालिबान को पाकिस्तान से पंगा लेके मिला क्या? मेरा ख्याल है नुकसान बहुत ज़्यादा इनको हो रहा है और इस लेवल तक इनको नहीं जाना चाहिए। तो उनकी आपस की लड़ाइयाँ भी हैं। मुल्ला याकूब जो हैं वो कंधारी ग्रुप के हैं और ये जो हकानीज़ हैं ये ज़ाहिर प्रो पाकिस्तान है, दूसरे मुख्तलिफ हैं। तो जो मुल्ला याकूब हैं उनका इंडिया के साथ ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे हो गए हुए हैं और उन्होंने ये जो हकानी हैं इनके इख्तियारात कम करना शुरू कर दिए हैं, उनको ट्रिमिंग करना शुरू कर दी है। तो वो अंदर भी कन्फ्लिक्ट है जो ज़्यादा खौफनाक होता चला जा रहा है। ओके, ठीक है, चलें जी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं जी। ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान के अच्छे दिन आ गए। एक खबर आई है जी, और ये इब्राहिम हसन मुराद हैं, साबिक निगरान वजीर थे और ये मादनियात के वजीर थे। उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान में 28 लाख तोले सोना मौजूद है जी, और ये सोना मौजूद है दरियाए सिंध के तल में। और ये खबर वाकई पॉजिटिव खबर लगती है देखने में। इसकी कीमत कितनी है सोने की ये भी आपको चॉइस बताते हैं, और इसके अलावा भी कुछ पाकिस्तान में ऐसा मौजूद है, पाकिस्तान चाहे तो अपने हालात बदल सकता है। लेकिन सबसे पहले ये स्टोरी कि आया कि क्या पाकिस्तान के हालात इस सोने से बदल जाएंगे, लेके चलते हैं जावेद चौहर साहब के पास। अब ये बेसिकली तो दरिया सिंध जो है उसके अंदर सोना आता है, क्योंकि ये जो पहाड़ है हमारे ऊपर, पहली बात तो ये ज़हन में रखो कि जो सोना है ये ज़मीन की धात नहीं है। ये जो बहुत पहले जब ज़मीन बन रही थी तो ये खला में से कोई एक स्यारा था जो सोने का बना हुआ था, वो यहाँ गिरा और जब गिरा तो उसके बाद वो बिखर गया पूरे ज़मीन के ऊपर, और जब उसके बाद ज़मीन ठंडी हुई तो फिर उसके बाद थोड़े थोड़े ज़खायर हर जगह पे चले गए। तो अमूमन ये कहा जाता है कि जब ये पहाड़ों के ऊपर वहाँ से जहाँ से पानी गुजरता होता है वो थोड़ा थोड़ा इसको क्रश करके उसको जैसे रेत होती है उस तरह उसको रेत बना के उसको लेके आगे चला जाता है। फिर किसी एक ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पे वो सारे रेत के ज़रे इकट्ठे हो जाते हैं, जो सोने के भारी होता है ना सोना, तो भारी होता है, वो नीचे आता जाता है। फिर वो वहाँ पे ज़ख़ीरा से हो जाता है, फिर लोग उसको अंदर घुस के निकालते हैं। बाज़ औक़ात रेत के अंदर छुपा होता है, बाज़ औक़ात किसी गार में छुपा होता है। और कुछ और सोना है जो ज़रा मेल्ट हो गया हुआ है, उसको तो बाकायदा ड्रिल करके निकाला जाता है। जो रेकोटिक है ना वो बाकायदा ड्रिलिंग करके उसकी कानकनी करके वहाँ से निकाला जाएगा। जैसे कि साउथ अफ्रीका के अंदर सबसे बड़े सोने के ज़खायर जो साउथ अफ्रीका के अंदर है वो भी वहाँ से बल्कि जो है जोहानिसबर्ग है उसके सबर्ब्स के अंदर सबसे बड़ी कान है सोने की, दुनिया की सबसे बड़ी कान है। वो 2 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है, और अगर 1 टन की आप वहाँ पे चट्टान काटें और उस चट्टान को फिर पिघलाया जाता है, पिघलाने के बाद सोने को लग किया जाता है तो 2 ग्राम सोना निकलता है उसके अंदर। देख लो इतना कम सोना, 1 टन जो होती है चट्टान उससे निकलता है, क्योंकि वो उसके अंदर बिखरा हुआ है, वो उसके अंदर घुसा हुआ है, वो जैसे कहते हैं। उसको अलग करना पूरा एक सिस्टम है। निकालने की बड़ी कीमत है। और वो बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि निकालने की कीमत ज़्यादा होती है, सोने की वैल्यू कम होती है। इसलिए भी बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनके पास सोना लेकिन निकालते नहीं है, क्योंकि वो निकालना जो होता है वो ज़्यादा महंगा पड़ता है। जैसे कि पाकिस्तान के पास तेल है, पाकिस्तान तेल इसलिए नहीं निकालता यहाँ पे कि उसको तेल को निकालने की कीमत ज़्यादा है, इसकी कीमत से, तो इसलिए पाकिस्तान नहीं कर रहा।
اور یہ کہا جاتا ہے دریا سندھ ہے اس کے اندر سونے کا ایلیمنٹس ہے, وہاں سے آتے ہیں ذرے اور اس کے بعد یہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اٹک کے قریب ان صاحب نے ڈکلیئر کیا, مراد صاحب نے, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ 28 لاکھ تولہ سونا جو ہے نا اکٹھا ہوا ہے, لوگ وہاں سے نکال رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ وہاں پہ انیشیٹو لے, گورنمنٹ نکالے. انہوں نے ایک ویلیو لگائی ہے کہ 800 ارب روپے کا سونا ہے. ہو سکتا ہے بات ان کی درست ہو, لیکن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی سروے نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوری طور پہ امیڈیٹلی اس کے اوپر عمل درآمد کرے, اور اگر یہ نکل آتا سونا تو چلیں 800 ارب ہی صحیح, بڑی رقم نہیں ہے پاکستان کی اکانومی کے سامنے دیکھ کے, لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ تو پاکستان کو ریلیف ملے گا. باقی انہوں نے ایک کہا کہ یہ جو پنک کمالین سالٹ ہے ہم اس کو بیچ سکتے ہیں, وائلڈ گولڈ ہے پوری دنیا میں بیچ سکتے ہیں. یہ بات ان کی درست ہے, کیونکہ جتنا جو قدرتی نمک کے جو ذخائر ہیں پاکستان دوسرے نمبر پہ دنیا میں, ہم اس کو بیچ سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مارکیٹ ہم نہیں کر پاتے. انڈیا اس کی مارکیٹ کر رہا ہے, اسے پنک ہمالین سالٹ کے نام سے بیچتا ہے, جبکہ یہ پاکستانی سالٹ ہے. اسے پاکستانی سالٹ ہونا چاہیے. پنک ہمالین سالٹ, ہمالیہ بہت دور ہے, اور یہ جو جہاں سے یہ نکل رہا ہے یہ تو کلر کہار کے پاس ہے, تو ہمالیہ یہاں پہ نہیں ہے. تو انہوں نے اس کو, انڈین نے اس کو پنک ہمالین سالٹ کہہ کے تو ان کو بیچنا شروع کیا. بڑا مہنگا بکتا ہے, اور جو ایک 100 گرام کا جو ایک پیکٹ ہوتا ہے وہ $100 کا ہوتا ہے, بہت مہنگا بکتا ہے باہر جو ہے. باہر چلیے جی, آپ جاتے ہیں اپنی آخری سٹوری کی طرف. آخری سٹوری ہے ہماری جی وہ سٹوری جو 20 دن سے چل رہی ہے جی, کہ پی ٹی آئی کے مذاکرات ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے ہیں, ناکام ہوں گے, کامیاب ہوں گے. چھوٹا سا سوال پوچھتے ہیں چوہے صاحب, کیا یہ مذاکرات ناکام ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, مذاکرات 15 جنوری کو سٹارٹ ہوں گے, اور جو ایک تحریری وہ چارٹر پیش کرے گی پاکستان تحریک انصاف, اس میں 2 ہی ایشوز ہوں گے. ایک تو یہ کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے جو لوگ جو ایشوز ہیں ان پہ اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اور جو لوگ گرفتار ہیں ان کو رہا کیا جائے. بس 2 ہی نکتے ہوں گے. لیکن اس کے بعد گورنمنٹ ان سے 2 چیزیں ڈیمانڈ کرے گی. ایک تو ڈیمانڈ کرے گی کہ جناب جن لوگوں کو آپ نے رہا کروانا ہے اس کی فہرست جاری کریں آپ, اور پی ٹی آئی اس کو تھوڑا سا اوائڈ کرنے کی کوشش کرے گی, کیونکہ اس کے اندر عمران خان کا نام ڈالنا پڑے گا انہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کہیں گے جی نہیں, وہ کہیں گے جی وہ جتنے لوگ گرفتار ہیں سب کو چھوڑ دیں. تو یہ کہیں گے نہیں جی آپ پہلے فہرست دیں, کیونکہ فہرست ہوگی ہمارے پاس تو پھر ہی ہم ڈٹرمن کر سکیں گے کس کے خلاف کون سا کیس ہے. دوسرا وہ یہ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے ہم کمیشن بنا دیتے ہیں, لیکن اس کے ٹی او آرز تو طے کریں نا, کیا ٹی او آرز ہوں گے. اچھا, اوائڈ کرے گی پاکستان تحریک انصاف اس سے بھی, کیونکہ اس میں وہ پھنس جائے گی. اور اس طرف سے ان کا پریشر یہ ہے کہ جی اگلی میٹنگ کو آخری سمجھا جائے, اور اس کے اندر یہ سارا اعلان کریں گے جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے. گورنمنٹ یہ کہے گی جی پہلے ٹی او آرز بنائے پھر جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں. تو یہ پھٹا ان کا پڑ جائے گا اس کے اندر. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جب یہ فہرست دیں اس میں عمران خان صاحب کا نام آئے تو یہ قوم کے سامنے رکھ سکیں گے, لیں جی یہ NRO مانگ رہے تھے. اور پاکستان تحریک انصاف اس سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے. تو اگلی میٹنگ بڑی کرٹیکل ہے, اور اگر وہ دریا پار ہو گیا تو پھر میرا خیال ہے کسی نہ کسی سمجھوتے کی طرف بڑھ جائیں گے, اور اگر وہ دریا پار نہ ہو سکا تو یہ معاملہ پھنس جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ناظرین, آپ نے آج کا ولاگ دیکھا, یقیناً انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.